اور آپ پیسوں کے لیتے، وہاں بھی لوگ پیسوں کے لیتے تھے، اور یہ کنواں یہودیوں کی ملکیت تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے اور وہ کنویں سے پانی خریدتے جس کی طاقت نہیں رکھتے، تو عثمان بن عفان نے اس کے ساتھ سودا کیا کہ یہ کنواں مجھ پر بیچ دو۔ اس نے کہا پورا نہیں بیچوں گا، آدھا بیچوں گا، آدھا تم لے لو، آدھا میرے پاس ہوگا، ایک دن تیرا نمبر ایک دن میرا نمبر۔ اس نے کہا جیسے میں تجارت کرتا ہوں ایسے یہ بھی تجارت کرے گا، پانی بیچے گا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں مہنگے داموں خرید لیا جو اس وقت کے لحاظ سے مہنگا تھا، اور مہنگے داموں خرید کر انہوں نے ایک دن چھوڑ دیا۔ اب لوگ سارے پانی اسی دن لیتے جس دن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا، اور جس دن یہودی کا نمبر آتا اس دن پانی کوئی نہیں خریدتا۔ یہ جو کہتے ہیں این جی اوز ہیں، تم این جی اوز ہوتے، تم لوگوں کی فلاح کا کام کرتے تو وہاں لوگوں کو پانی فری دیتے، تم نے ہمیشہ اپنی چیزیں بیچی ہیں، آج بھی اپنی چیزیں بیچ رہے ہو، دنیا کو مقروض کر کے قرضے میں جکڑ کر دنیا کو مفلوج بنا رہے ہو، اور یہ بنا کر آپ نے جو ہے وہ شروع کیا۔ تو جناب عثمان بن عفان کے لوگ پانی لیں، اس کے نہیں، اس نے کہا پورے کا سودا کرو۔ عثمان بن عفان نے کہا پہلے سودا تیری مرضی کا تھا، اب سودا میری مرضی کا ہے، اس لیے کہ پہلے ہم مشکل میں تھے اب تو مشکل میں۔ انہوں نے پورا کنواں خریدا اور خریدنے کے بعد پینے کے لیے وقف کر دیا اور کہا جو چاہے اس کنویں سے پانی لے لے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کے غلام عثمان بن عفان نے خریدا ہے اور خرید کر وقف کر دیا ہے۔ آج دنیا بھلائی کی بات کرتی ہے، انسانی خدمت کی بات کرتی ہے، رب ذوالجلال کی قسم انسانی خدمت سکھانے والی شخصیت کا نام محمد الرسول اللہ ہے، اور انسانی خدمت کو دنیا میں پھیلانے والی شخصیات کا نام صحابہ کرام ہے۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کنواں خریدا اور وقف کر دیا۔ مسجد کی توسیع ہوئی، مسجد نبوی کی، اس کی توسیع میں پیسے عثمان بن عفان نے دیے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس بدبخت طبقے سے اور اس شرارتی طبقے سے اور اس فسادی طبقے سے اور اس ملعون طبقے سے جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اور عثمان بن عفان کی توہین کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور عثمان بن عفان کو برا بھلا کہتا ہے، تیرا ایمان کیا بچے گا جس نے سارا نبی پر اپنی دولت خرچ کی؟ تو اس کے بارے میں کہتا ہے جب اس کا قافلہ آیا اور اونٹوں پر مشتمل ایک بڑا قافلہ تھا، مدینہ منورہ میں داخل ہوا اور مدینہ منورہ میں قحط آیا ہوا تھا اور لوگ پریشان حال تھے، اور عثمان غنی کا جب قافلہ آیا تو تاجر سارے جمع ہو گئے اور جمع ہو کر کہنے لگے عثمان قیمت لگاؤ، ہم تمہارا مال خریدیں گے، اس لیے کہ آج بازار میں جیسے ہی جائیں گے اوپن مارکیٹ ہوگی، ہر طرف سے گاہک آئے گا، پیسہ لگے گا اور مال جلدی میں بک جائے گا، ہمیں فائدہ ہو جائے گا، تجارت ہو جائے گی۔ آج کے زمانے میں اگر مہنگائی کے دور میں کوئی چیز نہ مل رہی ہو اور کوئی پیسوں کو بھی دے تو لوگ شکریہ ادا کرتے کہ چلو اچھا پیسوں کو دے دی۔ آپ نے دیکھا پیٹرول نہ ملے، جب لائنیں لگی ہو اور پیسوں میں کوئی آپ کو کسی گیلن میں پیٹرول دے دے، موٹر سائیکل میں ڈال دے، آپ مہنگا لے کر بھی اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، چلو دیا تو ہے نا۔ جب کچھ نہ ہو تو زیادہ پیسوں میں بھی لوگ خریدتے ہیں، قحط آیا ہوا ہے لوگ خرید لیں گے۔ حضرت عثمان بن عفان نے کہا کتنی قیمت لگاؤ گے؟ کہا اتنی۔ کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ دوسرے نے کہا اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ تیسرے نے قیمت لگائی، کہا اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ ریٹ بڑھتے گئے، قیمت بڑھتی گئی، سٹاک مارکیٹ میں آج مال آواز بلند ہوتی رہی اور قیمتیں بڑھتی رہی، آسمان کو چھونے لگی۔ عثمان اس سے زیادہ کون ہے جو تمہیں دے گا جس کے لیے تم نے مال چھوڑا ہوا ہے؟ کہا تاجرو گواہ رہنا، میں نے مدینہ والوں کے لیے اپنا سارا مال وقف کر دیا ہے۔ جب قیمت لگی ہوئی ہو اور دگنی قیمت لگی ہو اور گاہک کھڑے ہوں، خرچ تو ہم لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں خراب ہونے لگا تو کہتے ہیں چلو کسی کو دے دو، پھر دیکھ کر کہتے ہیں ہم نے صدقہ کیا۔ وہ ایک عورت آٹا گوندھ رہی تھی، گوندھتے گوندھتے کوئی چیز آئی، گیدڑ آیا یا کتا آیا، اس نے اس کا آٹا لیا اور بھاگ گیا۔ وہ اس کے پیچھے باغی، جب دیکھا اس کے قابو میں نہیں آئی، اس نے کہا جا میرے بیٹے کے سر کا صدقہ صحیح۔
پورا زور اس نے لگایا. جب اس کے ہاتھ میں کچھ نہ آیا اس نے کہا مال ویسے ہی جا رہا ہے, صدقے کی نیت کر لو, میرے بیٹے کا سر کا صدقہ ہے. جب کوئی نہ لے رہا ہو, ابھی 1 ہفتے بعد 2 ہفتے بعد آپ بھی لوگوں میں گوشت تقسیم کر رہے ہوں گے, او یار اس کو دے دو اس کو دے دو, اس لیے کہ گھر والی کہے گی لوڈ شیڈنگ ہے, بجلی نہیں آ رہی, گوشت خراب ہو رہا ہے, فریج سے بدبو آنی شروع ہو گئی ہے, تو آپ جلدی جلدی نکالیں گے, کہیں گے ادھر سے بلا ادھر سے بلا, اور پھر کہیں گے تصویریں لے لے یار, یہ دیکھ میں اس کو بھی دے رہا ہوں اس کو بھی دے رہا ہوں. اگر تو نے دینا ہوتا تو پہلے دن ہی دے دیتا. یہ جو 10ویں دن تو فریج سے نکال کر دے رہا ہے, اس کا مطلب ہے خراب ہونے لگا ہے, اس کی قیمت نہیں ہے. جب قیمت عروج پر چلی گئی اور یہ کہا جانے لگا جتنا چاہو دینے کو تیار ہے, عثمان ابن عفان کہتے ہیں نبی کے شہر کے لیے عثمان کا مال آج بکے گا نہیں. عثمان کیا ہوگا کہ آج نبی کی امت کے لیے مال تقسیم ہوگا. چوک پہ کھڑے ہو جاؤ, محتاجوں کو بلاؤ, تمہیں اناج پیسوں کا نہیں مل رہا, عثمان کی سخاوت دیکھو, آج مفت میں تقسیم ہو رہا ہے, آج مفت میں تقسیم ہو رہا ہے. تم عثمان ابن عفان کی توہین کرتے ہو, تم برا بھلا کہتے ہو, جو سانس بھی پیسوں کا لیتے ہو, بات بھی پیسوں کی کرتے ہو, جو خود جو ہے وہ ایک ایک مجلس لاکھوں کی پڑھتے ہو, وہ عثمان ابن عفان کے خلاف بات کرتے ہو جس نے چوک پر اپنا سارا مال خرچ کر دیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کو جا رہے ہیں. سیدہ عائشہ کہتی ہے آقا آپ تو جا رہے ہیں, ہمارے گھر میں نماز کے بعد لوگ آئیں گے, میں ماں ہوں, میں انہیں کیا دوں گی؟ حضور علیہ السلام بات سنتے ہیں چلے جاتے ہیں. عید سے واپس آتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں دروازے پر قطار لگی ہے اور اناج تقسیم ہو رہا ہے. عائشہ تو کہتی تھی ہے کچھ نہیں, اناج ہی اناج ہے اور تو تقسیم کر رہی ہے. فرمایا کہ آپ چلے گئے, عثمان ابن عفان کے گھر سے اناج آ گیا, گھر ہمارا بھر گیا, اس لیے میں تقسیم کر رہی ہوں. حضور نے کہا عائشہ تیرا گھر ہی تو صرف میرا گھر نہیں ہے, میری اہل بیت صرف تو ہی تو نہیں ہے, اور بیویاں بھی ہیں, ان کے گھروں بھی بھجوا دیتی. سیدہ عائشہ جواب دیتی آقا جتنا راشن میرے گھر میں آیا ہے آج اتنا ہی راشن نبی کی ہر بیوی کے گھر میں آیا ہے. سبھی تقسیم ہو رہا ہے. دینے والا کون ہے؟ بات آتی ہے دینے والے عثمان ابن عفان ہے. تم ان کی توہین کرتے ہو, ان کو برا بھلا کہتے ہو, جن کے حیا کا عالم یہ. حضور علیہ السلام بے تکلف بیٹھے, عمر آ گئے, ابو بکر آ گئے, دیگر صحابہ آگے بیٹھ گئے. کسی نے کہا عثمان ہے, کہ صبر کرو روکو. عثمان کو روکا, سیدھے ہوئے, کپڑا پنڈلی سے سیدھا کیا, بلابو سے بلا لو. پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ فلاں آئے تو آپ بیٹھے رہے, فلاں آئے تو آپ بیٹھے رہے, عثمان آئے آپ نے روک دیا, آپ سیدھے ہوئے, آپ نے پنڈلی سے کپڑا ٹھیک کیا, یہ کیوں کیا؟ فرمایا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یہ کتنے بے حیا لوگ ہیں, یہ کتنے بے شرم لوگ ہیں, یہ کتنے بے ضمیر لوگ ہیں, یہ کتنے گندے ہیں. ان کا مذہب کتنا گندا ہے, ان کا طریقہ کتنا گندا ہے, ان کی حسب و نسب کتنی گندی ہے, یہ کتنی گندی قوم سے تعلق رکھتے ہیں. اس کو برا کہتے ہیں جس سے حیا آسمان کے فرشتے کرتے ہیں, جس کے بارے میں آتا ہے غسل خانے میں بھی کبھی برہنہ ہو کر نہیں نہائے, غسل خانے میں بھی کبھی برہنہ ہو کر نہیں نہائے, اور جن کے بارے میں آتا ہے زمانے جاہلیت میں بھی جنہوں نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی, اسے عثمان ابن عفان کہتے ہیں. ارے شرم کرو, جن کی عزت اور عظمت اتنی بلند و بالا ہے تم اس کے خلاف بولتے ہو اور ان پر تنقید کرتے ہو اور ان پر اعتراض کرتے ہو اور ان کو نعوذ باللہ اقرا پرور کہتے ہو, جن نے اپنی شہرت کی دولت کے منہ کھول دیے تھے بوریوں کے, اور وہ دولت بھی خرچ کسی اور پر نہیں ہوئی. مسجد نبوی میں ہو رہی ہے, بیت اللہ میں ہو رہی ہے, رسول اللہ میں ہو رہی ہے, رسول اللہ کی ذات پہ ہو رہی ہے, اسلام کی فوج پہ ہو رہی ہے, اسلام کے سپاہیوں پہ ہو رہی ہے. غلام آزاد کیے جا رہے ہیں, صدقے دیے جا رہے ہیں, اور غریبوں میں مال تقسیم کیا جا رہا ہے, اور غلاموں کو آزادی کا پروانہ جاری کیا جا رہا ہے. ہر جمعے کو کئی غلام جو ہے وہ آزاد کر رہے ہیں, اللہ کے نام پر خرچ کرنے. آج بھی عثمان غنی کی دولت مدینہ منورہ میں بول رہی ہے. وقف بلڈنگ آج بھی ہے جو عثمان ابن عفان کے نام سے ہے. کسی نے بتایا کہ ایک بینک اکاؤنٹ بھی ہے جو عثمان ابن عفان کے نام سے ہے. بعض نے اس کی تردید بھی کی ہے. بہرحال کہ آج بھی اس سے جو سرمایہ آتا ہے ان کی بلڈنگ سے وہ مسجد نبوی پہ خرچ ہوتا ہے. بھائی جس کی سخاوت کا سلسلہ ٹوٹا ہی نہیں اسی کو عثمان ابن عفان کہتے ہیں. میں فضائل کی دنیا میں جاؤں, عثمان ابن عفان کے اتنے فضائل ہیں, اس مخصوص محدود وقت میں وہ پورے نہیں ہو سکتے. اگلی بات کرنا چاہ رہا ہوں,
عثمان بن عفان کا ایک بہت بڑا کارنامہ جو امت کے لیے ایک عظیم احسان ہے وہ ہے قرآن کا جمع کرنا۔ آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ جس قرآن کو جمع کرنا ابو بکر صدیق نے شروع کیا تھا حضرت عمر کی رائے سے، پھر عمر کے زمانے میں اس پر کام چلتا رہا، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو جمع کیا، اسے مصحف عثمانی کے نام سے آج یاد کیا جاتا ہے۔ آج شرق میں، غرب میں، شمال میں، جنوب میں، پوری دنیا میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اور جو قرآن پڑھایا جا رہا ہے، جس قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یہ وہی نسخہ ہے جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کیا ہے۔ بعض لوگ اس نسخے کو اس لیے نہیں مانتے کہ اس کو جمع کرنے والا عثمان بن عفان ہے۔ ان کی بدبختی یہ ہے کہ ان تک آج تک قرآن ملا ہی ان کو نہیں ہے، اور قرآن ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ جب ان سے پوچھتے تمہارا قرآن کہاں ہے تو وہ جواب دیتے ہمارا قرآن غار میں ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن غار کے لیے نہیں آیا، قرآن کے لیے خدا نے کہا ھدی للعالمین، یہ سارے جہانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ جو غار میں جا کر رک جائے وہ قرآن نہیں ہو سکتا، جو غار سے نکل کر جہان پر چھا جائے وہی قرآن ہوا کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں یہ قرآن اترا تھا، اور حضور علیہ السلام نے وہ قرآن اصحاب رسول کو پڑھایا تھا۔ اللہ نے لکھ کر نہیں دیا تھا، حضور نے لکھا نہیں تھا، جبرائیل نے لکھا نہیں تھا، وہ قرآن اللہ نے صحابہ کرام سے لکھوایا۔ ان کاتبین وحی میں سے ایک نام امیر معاویہ کا ہے، اور انہی میں سے ایک نام عثمان بن عفان کا ہے، اور اسی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو جمع کیا اور جمع کر کے دنیا تک پہنچایا۔ آج قرآن کے دو قسم کے دشمن ہیں اور دو قسم کے مخالف ہیں، ایک یہ کہہ کر کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، اصلی قرآن غار میں ہے، قرآن کی توہین کر رہے، اور چند بدبخت، کچھ بدبخت ایسے جو قرآن مانتے ہی نہیں۔ جیسے سویڈن میں ایک شخص نے قرآن پاک ہاتھ میں لیا اور نعوذ باللہ استغفر اللہ، عید کے موقع پر جہاں مسلمان خوشی کا تہوار منا رہے تھے، ان ظالموں کو یہ پسند نہیں آتا جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے یا اسلام کی اہمیت اجاگر ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ پوری دنیا میں ایک طرز کی قربانی ہو رہی تھی، لوگ جانور ذبح کر رہے تھے، ثواب سمجھ رہے تھے، عبادت سامنے آ رہی تھی، ساری دنیا دیکھ رہی تھی، کافروں کو تکلیف ہو گئی۔ اور سب سے بڑی بری بات یہ ہے کہ اس شخص کو اس ملک کی عدالت نے اجازت دی، اظہار آزادی رائے کی، اور اس پر اس نے قرآن ہاتھ میں پکڑ کر اجازت کے ساتھ جلا دیا۔ میں عالمی دنیا سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آزادی اظہار رائے اسی کا نام ہے، پھر جب مسلمانوں نے آزادی شروع کر دی اور تمہارے ملکوں میں داخل ہو گئے اور ان کی تلوار کے سامنے جو آیا اس کا کام کرنا تمام کر دیا اور یہ کہا ہمیں موقع نہیں ملے گا، ملک خود اپنے آپ کو خراب کر کے مشکل میں ڈال رہے ہو۔ مسلمان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، مسلمان کے لیے تو دنیا، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، مسلمان کے لیے تو قید خانہ ہے، اور یہ قید خانے سے جانا چاہتا ہے تو آزادی کے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے ایک دنیا ہے اور ایک جہان ہے، اور اس جہان کا نام آخرت ہے، اور اس مقام کا نام جنت ہے۔ یہ وہاں جانا چاہتا ہے اور وہاں جائے گا۔ تم کیا کرو گے؟ تمہاری یہی جنت ہے، کچھ دن جنت میں سکون کے ساتھ رہ لو۔ اگر تم کچھ دن جنت میں سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتے یا تمہاری قسمت میں یہ سکون نہیں ہے تو برباد کہیں اور جہنم میں جاؤ۔ مسلمانوں سے پنگا نہ لو۔ قرآن کریم کی وجہ سے دنیا میں امن ہے، اور قرآن کی وجہ سے دنیا میں نور ہے، اور قرآن کی وجہ سے دنیا میں عظمتیں ہیں، اور قرآن کی وجہ سے دنیا میں دین پھیلا ہوا ہے، اور قرآن کو جمع کرنے والے کا نام عثمان ابن عفان ہے۔ یہی وجہ ہے جب عثمان ابن عفان کو محاصرہ کر لیا گیا اور گھیراؤ کر لیا گیا، قرآن کے دشمن اس وقت بھی تھے، آج بھی ہے۔ عثمان قرآن پڑھ رہے تھے، عثمان جامع القرآن بھی ہے، عثمان حامل قرآن بھی ہے، عثمان حافظ قرآن بھی ہے، عثمان عالم قرآن بھی ہے، عثمان سیرت قرآن بھی ہے، عثمان سورت قرآن بھی ہے، عثمان چمک قرآن بھی ہے،
عثمان دمک قرآن بھی ہے، عثمان بیان قرآن بھی ہے، عثمان اعلان قرآن بھی ہے، عثمان آذان قرآن بھی ہے، جنہوں نے قرآن پاک کو جمع کر کے دنیا تک پہنچایا۔ آج جہاں جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، صدائے قرآن بھی بلند ہو رہی ہے اور صدائے عثمان بھی بلند ہو رہی ہے۔ صدائے قرآن بھی بلند ہو رہی ہے، صدائے عثمان بھی بلند ہو رہی ہے۔ ایک طبقہ عثمان غنی کی مخالفت کر کے، انہیں برا بلا کہہ کے قرآن کا انکار کر رہا ہے، اور ایک طبقہ وہاں قرآن جلا رہا ہے۔ یہ دونوں ایک ہیں، یہ دونوں ایک ہیں، ان کی لڑیاں اور کڑیاں ایک ہیں، یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ وہ توہین اس طرح کرتا ہے، یہ توہین اس طرح کرتا ہے۔ آج مسلمان سراپا احتجاج ہیں، پوری دنیا کے اندر اس وقت مسلمان سراپا احتجاج ہیں کہ مسلمان دو اہم ترین عبادات میں مصروف تھے، ایک حج میں اور ایک جناب ذی الحج کی قربانی میں مصروف تھے۔ ایسے وقت میں جب مسلمان اپنی مذہبی جو سنتیں ہیں ان کو پورا کر رہے تھے، ایسے وقت میں ایسے اقدام دنیا میں آگ لگانے کے مترادف ہے۔ اب پاکستان کے مسلمان اس پر سراپا احتجاج ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، آپ کو سویڈن کی حکومت سے یہ بات باقاعدگی کے ساتھ کرنی چاہیے، اور عالمی دنیا کے مسلمان ممالک سے بھی یہ درخواست کی جاتی ہے، انہیں سٹینڈ لینا چاہیے، انہیں باہر آنا چاہیے، عزم کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور باہر آ کر ثابت کرنا چاہیے دنیا اگر قائم ہے تو قرآن کے حروف کی وجہ سے قائم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 18 ذی الحج حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا یوم شہادت ہے، اور آئندہ جمعۃ المبارک کو یہ یوم شہادت کا دن ہوگا، یعنی 18 ذی الحج ہوگی۔ ہم حکومت پاکستان سے بارہا یہ مطالبہ کر چکے ہیں، آج بھی میں اپنا مطالبہ دوہرا رہا ہوں کہ جناب 18 ذی الحج عثمان غنی کے یوم شہادت پر عام تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ ہمارے بچوں کو، بڑوں کو، جوانوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے عثمان بن عفان کون تھے، ان کی حیثیت کیا تھی، ان کی اہمیت کیا تھی، ان کی عظمت کیا تھی، ان کی خوبیاں اور صفات کیا تھی، اسلام کے لیے خدمات کیا تھی، قرآن کیسے لکھا تھا، قرآن کیسے محفوظ کیا تھا، کس طرح قرآن پاک کو ان نے دنیا تک پہنچایا، اور یہ ان کا ایسا صدقہ جاری ہے، قیامت تک قرآن پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے۔ یہ بات ہمارے بچوں کو، بڑوں کو معلوم ہونی چاہیے، اس لیے 18 ذی الحج کو ایک جلوس نکالا جائے گا مدح صحابہ کے عنوان سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے یوم شہادت پر تمام مسلمانان اس میں شریک ہوں۔ یہ لسبیلا چوک سے یہ جلوس نکلے گا، تبت سینٹر تک یہ جائے گا، آپ کے علاقے سے بھی ساتھی نکلیں گے۔ جمعے کے بعد ایک بڑا اجتماع ہوگا، جو ہی آپ آئندہ جمعے یہاں سے فارغ ہوں گاڑیوں کا انتظام کریں، جس کی گاڑی ہیں وہ اپنی گاڑیاں خود لائیں، ورنہ 4 5 افراد مل کر ایک گاڑی بک کرائیں، اور لوگوں کو بھی بلائیں، اپنی قوت کا اور طاقت کا مظاہرہ کر کے بتائیں یہ ملک عثمان غنی کے چاہنے والوں کا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ ان کی توہین کرنے والوں کو پیغام دیا جا رہا ہے۔ اس ملک میں عثمان غنی کی توہین برداشت نہیں ہوگی۔ آپ نے اس اہمیت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ نکلیں گے، اپنی گلیوں میں، اپنے بازاروں میں آپ نے جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کے نام سے اپنے بچوں کو نکالنا ہے، وہ عثمان غنی کے نعرے لگائیں، جامع القرآن عثمان بن عفان داماد نبی جناب عثمان بن عفان، جامع القرآن عثمان بن عفان، یہ نعرے آپ لگائیں تاکہ آپ کے بچوں کو یہ پتا چلے کہ حضرت عثمان غنی داماد نبی ہیں اور دوہرے داماد نبی ہیں، ایک بیٹیاں بھی نہیں، 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئی ہیں، آپ نے مال خرچ کیا ہے، آپ نے دولت خرچ کی ہے، اسلام کو سربلندی آپ کی وجہ سے ملی ہے، پوری دنیا میں آج قرآن پھیلا ہوا ہے، اس کا کردار، اس کی عظمت اور اس کی بلندی کی وجہ جناب ایک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اس میں شرکت کریں، اور ائمہ کرام آئندہ اجتماعات اور جمعوں میں حضرت عثمان غنی کی شہادت پر تذکرہ کریں، ان کی اہمیت کو اجاگر کریں۔ آپ اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ابا و اجداد اور خاندان میں بیٹھ کر عثمان غنی کے تبصرے کریں، اپنے بچوں کے نام عثمان غنی کے نام پہ رکھیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے جامعہ کا نام بھی عثمان بن عفان ہے، یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، فقہ پڑھایا جاتا ہے، عثمان
بن عفان کے نام کی ایک برکت ہے. آپ بھی اپنے گلی بازاروں چوکوں کے نام بھی عثمان بن عفان کے نام سے رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو